السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اردو کہانی ٹیوب۔ دوستو، آج بھی میں آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن اپنی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ پری اپنی سہیلی بجلی اور بانو کے لیے چائے بنا کر لائی اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بجلی اور بانو کوئی جن کی باتیں کر رہے تھے۔ پری نے پوچھا، کیا باتیں کر رہی ہو؟ مجھے بھی بتاؤ نا، بجلی بولی۔ ارے پری، کیا بتاؤں؟ پاگل، ہمارے پڑوس کی خالہ بتا رہی تھی کہ جو یہ جن لوگ ہوتے ہیں نا، سچی محبت کرتے ہیں اور قبر تک ساتھ نبھاتے ہیں۔ پری بولی، نہ کر بجلی، کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے؟ بجلی، ہاں نا پاگل، اس بانو سے پوچھ لو چاہے۔ بانو بولی، ہاں نا پری، یہ سچ کہہ رہی ہے، جن لوگ سچی محبت کرتے ہیں سچ میں موت تک ساتھ نبھاتے ہیں۔ کاش ہمیں کوئی جن مل جائے، اسی سے شادی کر لیں۔ بجلی بولی، ہاں نا بانو، سچ کہہ رہی ہو، انسان تو سچی محبت کرتے ہی نہیں ہیں، یہ انسان تو صرف وقت گزاری کرتے ہیں۔ جن کم سے کم سچی محبت تو کرتا ہے نا۔ بانو، ہاں نا باجی، تم ٹھیک کہتی ہو بجلی، پر ہمارے نصیبوں میں جنوں سے شادی کہاں لکھی ہے؟ خیر، چائے پیتے ہیں۔ پری ان کی باتوں میں گم سم سی ہو گئی اور جن کے خیالات میں کھو گئی۔ بجلی نے پری کے سر میں ہلکے سے تھپڑ مارا اور پری باجی، کہاں گم ہو گئی ہو؟ بجلی کا اتنا کہنا تھا۔ پری بولی، کہیں نہیں، تم چائے پیو نا۔ بانو بولی، ہاں ہاں پیتے ہیں۔ پری نے بجلی سے پوچھا، بجلی بات سنو، یہ جن لوگ خوبصورت بھی ہوتے ہیں؟ بجلی بولی، ارے یہ تو ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں، کمال کی چیز ہے جن، کمال کی چیز۔ بانو بولی، واہ جی واہ، چیز تو ہے پھر؟ بجلی، ہاں نا، بہت طاقتور بھی ہوتے ہیں، انسان تو ان کے سامنے کچھ نہیں ہوتے۔ بانو بولی، چلو بجلی چلتے ہیں، اب شام ہونے کو ہے۔ بجلی بولی، چلو چلتے ہیں۔ اچھا پری، اپنا خیال رکھنا، ہم کو اب اجازت دو۔ پری نے دونوں کو اجازت دی۔ بانو اور بجلی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ پری اب سوچ میں پڑ گئی، کیا بجلی اور بانو کی باتیں تو سچ ہیں؟ جن سے محبت، یہ تو بہت کمال ہو جائے گا، زندگی بھر کا ساتھ بھی اور سچی محبت بھی مل جائے گی۔ لیکن یہ جن ملے گا کہاں؟ کیسے اس کو حاصل کروں گی؟ کس سے بات کروں اس بارے میں؟ بجلی اور بانو سے تو میں بات کر نہیں سکتی، مجھے پاگل بولیں گی اور میرا مذاق بھی اڑانا، ان دونوں نے تو اپنا مشغلہ سمجھ رکھا ہے۔ پھر پری بڑبڑانے لگی، کرتی ہوں کچھ نہ کچھ بندوبست، اب تو پکا ہے، جن سے محبت ہی کروں گی اور شادی بھی میں جن سے ہی کروں گی۔ اتنے میں پری کو امی نے آواز دی، آ جاؤ شہزادی، کہاں کھو گئی ہو؟ شام کا وقت ہے، سبزی بناؤ جلدی۔ پری سبزی بنانے میں مصروف ہو گئی اور ساتھ ساتھ سوچنے لگی، کیا کیا جائے اب، جس سے جن کو مجھ سے محبت ہو جائے؟ کسی علم والے کے پاس جانا پڑے گا، وہی راستہ بتائے گا اس جن کو کیسے حاصل کیا جائے۔ کل جاتی ہوں کسی عالم کے پاس، پھر لگاتی ہوں سارا حساب کتاب۔ انہی سوچوں میں مگن پری اپنا کام کرتی رہی۔ اگلی صبح پری نے جلدی ناشتہ بنایا، گھر والوں کو ناشتہ کروایا اور خود بھی کیا، اور امی کو بولا، میں بجلی کے گھر جا رہی ہوں، اسے مجھ سے کام ہے، دوپہر تک آ جاؤں گی۔ امی نے پری کو جانے کی اجازت دے دی۔ پری نے معلوم کروایا کہ ساتھ کے گاؤں میں ایک عالم رہتا ہے اور جنوں کو قابو کرنے کا ہنر بھی رکھتا ہے۔ تو پری وقت سے ہی دوسرے گاؤں کی طرف چل پڑی اس عالم کے پاس۔ آخر کار پری اس گاؤں میں پہنچ گئی اور اس عالم سے ملی۔ عالم کو سارا ماجرا بتایا کہ میں کسی جن سے سچی محبت کرنا چاہتی ہوں اور اسی سے شادی بھی کرنا چاہتی ہوں۔
عالم نے جب سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگا، بیوقوف لڑکی، کیا بات کر رہی ہو؟ عالم بولا، اے لڑکی، عقل گھر چھوڑ کر آئی ہو کیا؟ پاگل ہو تم جو بیوقوفوں والی باتیں کر رہی ہو؟ یہ کتنا خطرناک ہے، تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ انسان ہو، انسان بنو، جنات کے معاملات سے دور رہو، جان بھی جا سکتی ہے۔ پر پری بولی، عالم بابا، مجھے بس اس کا طریقہ بتاؤ، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے اس جن سے شادی کرنی ہے۔ مجھے بس جن چاہیے، ہر حال میں چاہیے۔ بابا جی مدد کرو میری۔ اور پری رونے لگ گئی تو پھر بابا بھی وہاں پگھل گیا۔ اس کی منت سماجت پر مان گیا۔ بابا بولا، لڑکی، کام مشکل ہے، جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اگر تم اس میں کامیاب ہو گئی تو تم جن سے مل سکتی ہو، محبت بھی کر سکتی ہو اور شادی بھی کر سکتی ہو۔ پری خوشی سے اچھل پڑی اور کہنے لگی، مجھے بتاؤ بابا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بابا جی کہنے لگا، پری بیٹا، تمہیں رات کو 12 بجے کے بعد 50 دن تک قبرستان جانا ہوگا، وہ بھی ہر رات جانا ہوگا۔ ایک پل کے لیے تو پری گھبرا گئی، پھر کہنے لگی، یہ کیسا کام ہے؟ اب بہت مشکل، یہ تو توبہ ہے، اب کیا کروں؟ کرنا تو پڑے گا۔ سچی محبت کی تلاش میں جو نکل پڑی ہوں، وہ بھی جن سے۔ ہائے، اب کیا کروں؟ قبرستان کے نام سے ہی خوف آتا ہے۔ بابا جی کہنے لگے، بیٹا، اگر تمہیں جن سے شادی کرنی ہے، محبت کرنی ہے، تو تمہیں یہ کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ پری نے کہا، ٹھیک ہے بابا، میں تیار ہوں۔ تو بابا کہنے لگا، اور ایک بات میری یاد رکھنا، کلمات پڑھتے ہوئے جنات تمہیں ڈرائیں گے، بہت زیادہ تنگ کریں گے، تاکہ تم دائرے سے باہر نکل آؤ، اور اگر تم دائرے سے باہر نکل آئی تو وہ تمہیں وہیں قتل کر دیں گے، بری موت مرو گی تم۔ کلمات مکمل ہونے تک تم نے ہرگز دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے۔ پری بہت ڈر بھی رہی تھی، لیکن محبت کے جنون نے اسے ہمت بھی دے رکھی تھی۔ اس نے بابا کی دعا لی اور ان سے اجازت لے کر واپس گھر آنے کو تیاری کی۔ بابا نے اسے وہ کلمات بھی پڑھنے کو بتائے اور ایک مٹی پڑھ کر دی کہ اپنے ارد گرد اس سے دائرہ بنا لینا۔ گھر آتے راستے میں خود سے ہی باتیں کرتی آ رہی تھی پری، ہائے، یہ تو بہت ظالم کام سونپ دیا بابا جی نے، کیسے کروں گی اکیلی؟ کچھ ہونا چاہیے، مر ہی نہ جاؤں میں کہیں۔ مجھے بس سچی محبت حاصل کرنی ہے، جن سے کسی بھی حال میں۔ مجھے بس چاہیے محبت اور جن، دونوں ایک ساتھ، اور مجھے اب یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ شاباش پری، تم کر سکتی ہو، اور واقعی تم کر سکتی ہو۔ اس محبت کو حاصل کرنا ہی ہے، اب ہر حال میں، جان جائے تو جائے، اب ویسے بھی مرنا ہی ہے، کم سے کم محبت کی خاطر ہی جان جائے گی نا؟ قبول ہے مجھے۔ اپنے آپ میں بڑبڑاتی ہوئی پری گھر پہنچ گئی۔ پری اپنے گھر میں پہنچ جاتی ہے اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، اور اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرتی، اپنی خاص 2 سہیلیوں بجلی اور بانو کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتاتی۔ پری اب بس رات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب رات ہو اور وہ چپکے سے قبرستان جائے اور اپنا کام شروع کر دے۔ آخر کار انتظار کرتے کرتے رات کا وقت آ ہی جاتا ہے اور گھر والے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ پری چپکے سے گھر سے نکل کر گاؤں کے پاس ہی قبرستان میں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پری خاموشی اور قبروں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ بہت ڈر جاتی ہے پری، لیکن پری ہمت کر کے ایک گول دائرہ بناتی ہے اور اس میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ کلمات پڑھنے لگتی ہے، بار بار، جو بابا جی نے اس کو بتائے تھے۔ کلمات پڑھتے ہی دائرے کے باہر جنات نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جنات خوفناک آوازیں نکالنے میں، تاکہ پری باہر نکل جائے، اور دائرے سے ڈر کر پری بہت زیادہ ڈری بھی، کیونکہ اس نے جنات کبھی نہیں دیکھے۔
وہ ڈر جاتی ہے کہ کہیں جنات اس دائرے کے اندر ہی نہ آ جائیں۔ مجھے کتنے گندے جنات ہیں یہ، ہائے! جنات اچانک اس کے سامنے اس کی ماں کو لے آتے ہیں اور اس کی گردن مروڑنے لگتے ہیں۔ پری ڈر جاتی ہے، ہائے! یہ کیا ہو گیا؟ ان میں سے ایک جن کہتا ہے، تم اس دائرے سے باہر نکل آؤ ورنہ تمہاری ماں کی گردن کو توڑ دیں گے۔ اس کی ماں چلانے لگتی ہے، پری بیٹا تم باہر آ جاؤ ورنہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ پری رونے لگتی ہے، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑ دو میری ماں کو، کیوں مار رہے ہو اسے؟ لیکن اچانک پری کو بابا جی کی بات یاد آ جاتی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے بس تنگ کر رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں تاکہ میں دائرے سے باہر نکل سکوں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، یہ میری والدہ نہیں ہے۔ وہ اسی سوچ میں دوبارہ سے اپنا ورد شروع کرتی ہے اور دوبارہ سے ورد شروع کرنے میں اسے دگنی ہمت آ جاتی ہے۔ جنات بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ تو دوبارہ سے پڑھنا شروع ہو گئی ہے، اسے تو ڈر نہیں لگ رہا۔ پہلی لڑکی یہ زمین کی جو یہ کام کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے، جیسے ہم سے ڈر ہی نہیں لگا۔ اتنی ہمت کیسے اس لڑکی میں؟ آخر بہت سی عجیب اور افسوس کی بات ہمارے لیے کہ ہم ایک لڑکی کو ڈرا نہ سکے۔ وہ جن آپس میں باتیں کرنے لگے اور آخرکار پری اپنا چلہ مکمل کر لیتی ہے۔ 1 گھنٹے میں اس رات کا اور گھر کو واپس چلی جاتی ہے، بہت پرسکون انداز میں اور بہت خوشی محسوس کرتی ہے خود کے لیے۔ پہلی رات کا چلہ مکمل ہو گیا اور دوسری طرف جنات بھی روانہ ہو جاتے ہیں اپنے بڑے سردار جن کے پاس سارا واقعہ سنانے کے لیے۔ جنات اپنے سردار کے پاس گئے اور سارا ماجرا اپنے سردار کو سنایا۔ سردار خود پریشان ہو گیا، یہ کون سی لڑکی ہے جو جنات سے نہیں ڈری؟ آج تک زمین پر کسی عورت نے یہ کام تو نہیں کیا اور نہ ہی اتنی ہمت اس عورت میں ہوگی کہ وہ ایسا کام کرے۔ ایسی کون سی عورت پیدا ہوئی زمین پر جو جنات سے نہیں ڈر رہی؟ اور یہ کیسا پاگل پن ہے کہ جن سے سچی محبت کی تلاش میں یہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہی۔ سردار نے جنات سے کہا، تم سب پھر سے جانا، کل دیکھتے ہیں اس دفعہ ڈرتی ہے یا نہیں، اور کامیاب ہو کر واپس لوٹنا، تم سب خالی ہاتھ مت آنا، اگر وہ نہیں ہٹتی تو اسے مار ڈالو۔ اگلی رات آ گئی اور پری واپس قبرستان پہنچ گئی اور دائرہ لگا کر وہی کلمات اس رات بھی پڑھنا شروع کر دیے۔ جنات واپس حاضر ہو گئے اور اس کو دائرے سے باہر نکالنے کی کوشش میں لگ گئے، لیکن پری اب سب کچھ سمجھ چکی تھی، اب وہ بالکل بھی ڈرنے والی نہیں۔ بقیہ حصہ اگلی قسط میں۔